وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو لوگ ہیں، ہذانی یہ ہیں دو، خصمان جھگڑا کرنے والے، اختصموا فی ربہم جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ رب کے بارے میں جھگڑا دو لوگوں نے کنہوں نے کیا؟ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو لوگ ہیں جھگڑا کرنے والے، یہ دو گروہ ہیں۔ یہ کون کون دو ہیں؟ ایک تو پیچھے جو میں نے عرض کیا آیت نمبر 17 کے اندر، جو 5 گروہ ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ایمان والے ایک طرف ہیں، اور اس سے آگے پھر اللہ کریم نے سجدے اور اطاعت کی بات فرمائی ہے، پھر عزت اور ذلت کی بات فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان والا ایک گروہ ہے اور غیر ایمان والا دوسرا گروہ ہے۔ تو وہ 5 یہ والے ہوں یا اس کے اندر جتنے بھی تفصیلات ہیں، میں نے عرض کیا ہر گروہ کے اندر تفصیلات، تو جتنی بھی تفصیلات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ 72 ہیں 73 ہیں کتنے ہیں، یہ امت دعوت کو ملا کے امت اجابت کو ملا کے یہ کتنے بنتے ہیں جو غیر ایمان والے ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ یہ ایک گروہ ہے، الکفر ملۃ واحدہ، اور ایک گروہ ایمان والوں کا ہے۔ ایک گروہ توحید کو ماننے والوں کا ہے اور ایک گروہ توحید کو نہ ماننے والوں کا ہے۔ لہذا یہ جھگڑا تو رہے گا بھائی۔ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ایک توحید کے لیے جھگڑتا ہے، ایک توحید کے خلاف جھگڑتا ہے۔ بحث تو ہے، جھگڑا تو ہے۔ لہذا یہ جھگڑا ازل سے جاری ہے اور کب تک جاری رہے گا؟ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اس میں ایک ایمان والے ہیں ایک غیر ایمان والے ہیں، یہ جھگڑا اسی طرح رہے گا، اور وہ کوئی تھوڑے ہوں کوئی زیادہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ گویا وہ جیسے کہا تھا نا اقبال نے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بیست۔ ہر دور میں اللہ کو ماننے والے اور غیر اللہ کو ماننے والے ان کا ٹکراؤ رہا ہے، یہ تصادم رہا، ہر دور میں رہا۔ لہذا وہ یہ 5 گروہ ہوں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، ہادو والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ 5 ہوں اور اس کے مقابلے میں ایمان والے ہوں، یا جتنے بھی گروہ دنیا میں ہو سکتے ہیں، یا نئے نئے فرقے ہو سکتے ہیں، یا دور جدید میں جو فرقے پیدا ہوئے ہیں یا آئندہ جو پیدا ہوں گے، یہ ہمیشہ ایک باہم ایک آویزش رہی ہے، ایک باہم ایک لڑائی رہی ہے، ایک جنگ رہی ہے۔ اس کو اللہ کریم فرماتے ہیں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، رب کے بارے میں کس طرح کا تصور ہونا چاہیے، کس طرح کا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کی عبودیت کا کیا معیار ہونا چاہیے، اس کے بارے میں یہ تو ہمیشہ ہی جھگڑا رہا ہے، چاہے نبی آیا ہو اور چاہے نبی آ کے چلا گیا ہو۔ نبی کے موجود ہونے کے باوجود بھی معاندین نبوت موجود نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس دنیا میں، پھر بھی دوسرا گروہ موجود تھا۔ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے والے ہمیشہ سے رہے۔ نبی آتے ہیں اور نبیوں کے پیروکار آتے ہیں، اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی توحید کے حق میں دلائل دیتے دیتے اس دنیا سے چلے جاتے۔ یہ ایک گروہ ہے، دوسرا گروہ ان کے خلاف لڑتا رہتا، یہ جھگڑا تو جاری رہتا۔ ظاہر ہے اس کا پھر انجام مختلف ہے، جو توحید والے ہیں ان کو اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور جو شرک والے ہیں ان کو اللہ تعالی ذلت عطا فرمائے گا۔ فالذین کفروا، اب یہ 2 گروپ ہیں، 2 گروہ، ایک ایمان والوں کا ایک کفر والوں کا۔ فالذین کفروا، جن لوگوں نے نہیں مانا، کافر وہ ہوتا ہے جو نہیں مانتا، نہیں مانتا بھائی۔ فرمایا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لباس تیار ہو چکے ہیں آگ سے، قطعت کاٹ دیے گئے ہیں، لہم ان کے لیے ثیاب کپڑے،
من نار، جو آگ کے کپڑے ہیں. اللہ اکبر. سرابیلہم من قطران، جیسے سورۃ الانبیاء میں غالباً یہ سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ ان کے جو کپڑے ہیں، ان کی قمیضیں ہیں، وہ گندک کی ہیں. گندک کیا ہے؟ وہ جلانے کا کام کرتی ہے، وہ مزید جلاتی ہے. تو جلنے والے لباس ان کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اللہ. قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے. اب یہ کاٹے جا چکے، یہ قطعت چونکہ ماضی مجہول ہے تو کاٹے جا چکے اس کا مطلب ہے جس نے کفر کیا اس کا انجام تیار ہو چکا. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں جو بھی ظاہر ہے کپڑے ابھی تو نہیں پہنانے، ان کو کپڑے تو پہنانے ہیں جب وہ مریں گے، آخرت قائم ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، پھر ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے. تو بات تو مستقبل کی ہے. تو مستقبل کی جو بات ماضی کے صیغے میں استعمال ہو قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وہ ہونی تو مستقبل میں ہی ہے، اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے. تو قطعت لہم ثیاب من نار، یہ صیغہ تو ماضی کا ہے لیکن اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. اس لیے کہ کافر جب تک مرتا نہیں ہے نا، جب تک اس کی موت واقع نہیں ہوئی، موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا. کافر بھی اگر توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا، مشرک بھی اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کا دروازہ کھلا. اور کوئی بھی مرنے سے پہلے ساری زندگی کفر میں گزار کر مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور ہو سکتا ہے وہ جنتی بن جائے. تو وہ جو قطعت لہم ثیاب من نار ہے نا، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جا چکے، کاٹے جا چکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج کافر ہے یہ لازماً جہنم میں جائے گا. ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ شخص مرنے سے پہلے ایمان کی طرف آ جائے. اور توبہ سارے کے سارے گناہوں کو ڈھا دیتی ہے اور مٹا دیتی ہے. اگر وہ سچی توبہ کر کے ایمان والا بن جائے تو یہ امکان رہتا ہے. لہذا ہر کافر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے جب تک وہ مرا نہیں ہے. اور جب وہ مر گیا اور یقینی طور پر وہ کافر تھا تو اس کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ دروازے بند ہو گئے. جب امکان ختم ہو گیا، جب تک وہ زندہ تھا تو امکان تھا. آپ دعائیں کریں، بے شک آپ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو ہدایت دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے تھے اسی بات پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان رہتے تھے ان لوگوں کے لیے. تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم تو پریشان اس بات سے رہتے ہیں کہ کوئی جنت میں چلا نہ جائے. ہم ہر وقت اس پریشانی میں ہوتے ہیں، فلاں بھی نہیں جائے گا، فلاں بھی نہیں جائے گا، فلاں بھی نہیں جائے گا. ابھی تمہیں کسی نے سرٹیفکیٹ دیے ہیں بانٹنے کے لیے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ کرے وہ بھی چلا جائے، اللہ کرے وہ بھی چلا جائے. اللہ جس میں غلطیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، اللہ جس میں بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. اللہ سب کی بیماریاں دور فرما کے اللہ بڑے سے بڑے کافر کو تو ہدایت دینے والا ہے، تو ہدایت دے دے. وہ جتنا بڑا کافر ہے اتنا بڑا مسلمان بن جائے. جتنا بڑا وہ نقصان پہنچانے والا ہے اسلام کو اتنا بڑا وہ فائدہ پہنچانے والا بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو دعا کی تھی ابو جہل کے بارے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ان دونوں میں سے بڑا اسلام کو نقصان پہنچاتے، بڑے تگڑے لوگ ہیں، اللہ ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے تاکہ وہ اسلام کی طاقت کا ذریعہ بن جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی اور وہ اسلام کی طاقت بن گئے. اسی لیے فاروق لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم تو عزت دار ہو گئے، یعنی ہمارا سٹیٹس ہی بدل گیا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. لہٰذا دعا آپ کریں، بڑے سے بڑے کافر کے لیے کریں، اللہ اس کو ہدایت دے دے. لیکن جو کافر مر گیا فالذین کفروا، جو کافر مر گئے،
قطعت لهم ثياب من نار، قیامت والے دن اس کے جو آگ کے کپڑے ہوں گے وہ کاٹے جائیں گے، یعنی پورا لباس ان کو پہنایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اللہ اکبر، ڈالا جائے گا، اونڈیلا جائے گا. سب یسب کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، یصب ڈالا جائے گا، اونڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسهم ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی جہنم میں ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا. کیا ہوگا اس سے؟ یسحر به ما فی بطونهم والجلود. سحر یا سحر کا مطلب ہوتا ہے پگھل جانا. یسحر پگھلا دیا جائے گا، بہی ساتھ اس کے، ما فی بطونہم جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود یعنی اوپر پانی ڈالا جائے گا، پیٹ کے اندر بھی جو کچھ ہے سارا کا سارا گل سڑ جائے گا، اور جو ان کے جسم ہے وہ بھی سارے گل سڑ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بھی ان کی یہ جو سکن ہے نا جل جائے گی نا، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی یہ سکن جل جائے گی تو اس کے اوپر نئی سکن پھر ڈال دی جائے گی، بدل دی جائے گی تاکہ ان کو عذاب ہوتا رہے. دنیا میں بھی یہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو اصل جلنے کا جو انسان کو احساس ہوتا ہے، جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسے اوپر والی سکن کو ہوتی ہے. جس وقت انسان کی کبھی اللہ نخواستہ سکن یہ جل جائے نا اوپر سے، تو نیچے والی سکن کو زخم تو ہو جاتا ہے وہاں پہ، لیکن نیچے والی سکن کو وہ جلنے کا احساس نہیں ہوتا، واللہ عالم. لیکن قیامت والے دن اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ ایک جلد ایک سکن جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ نئی ڈال دیں گے، نئی بدل دیں گے. اللہ اکبر. تاکہ ان کو عذاب دوبارہ بار بار چکھایا جا سکے. اور وہ جو گل سڑ جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ عذاب ہوا اور گل سڑ گئی بس ختم، نہیں، اس کے بعد وہ جاری رہے گا، بار بار وہ اس کی سکن جو ہے وہ تبدیل کی جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَلَهُمْ مُقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اللہ اکبر، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو کریں گے نا، جہنم میں آرام سے تھوڑی بیٹھیں گے، تو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، اوپر سے لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے. اللہ، یا لوہے کے گرز یا ہتھوڑے. مقامع مقمع کی جمع. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے، من غم، اس غم کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے. ظاہر ہے آگ میں آدمی جل رہا ہو، انا للہ و انا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، اس پریشانی اور گھبراہٹ اور اس غم میں جس طرح کی عذاب میں وہ ہوں گے، اس سے جب وہ نکلنا چاہیں گے اس کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، وہ واپس اسی میں ڈال دی جائیں گے. مفسر نے لکھا ہے کہ جیسے یہ ابال آتا ہے نا، آپ آگ کو جلتا ہوا دیکھیں تو اس کی لہریں ہوتی ہیں، کوئی یوں جاتی ہیں، اور یا کوئی پانی ابل رہا ہو تو بہت شدید ایک دفعہ ابال اوپر کو آتا ہے. تو اسی طرح آپ کوئی تصور کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جہنم کی، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جہنم کا نظارہ بھی نہ کروانا، ہم نے دیکھنا بھی نہیں، ہمیں ڈائریکٹ جنت میں لے جا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح سے ابال آتا ہے تو کبھی لہر اوپر کو آئے گی نا، تو ان کا اس وقت دل کرے گا کہ ہم نہ اب نکل جائیں اس میں سے، اور کوئی طریقہ بنے کہ یہاں سے ہماری جو ہے نا وہ خلاصی ہو جائے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جو وہ عذاب سہ رہے ہوں گے اس پریشانی سے، اس گھبراہٹ سے، اس غم سے، ان کو جب بھی نکلنے کا ارادہ وہ کریں گے، اعیدوا فیہا، پھر واپس وہ نیچے ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ میں ہر طرح کے عذاب سے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے.
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. اللہ اکبر. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس، ایک جب بیان آتا ہے تو پھر اس کے مقابل بیان آتا ہے. تو جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جہنم کا، اور جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جنت کا، جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جنتیوں کا. تو فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. اوپر کیا تھا؟ اوپر کیا تھا؟ فالذین کفروا، یہ ہے مقابلہ. وہ جو ہذان خصمان اختصموا تھا نا، گویا واضح ہو گیا کہ وہ جو دو گروہ ہیں لڑنے والے، وہ ایک کافر ہیں اور ایک مومن ہے. یہی دو گروہ ہیں. لیکن یہ چونکہ ٹکراؤ اور تصادم کی صورت ہے، اس لیے یہ جھگڑا کسی بھی وقت کسی بھی طرح کا ہو سکتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ پہلے مارکے کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جو غزوہ بدر تھا پہلا مارکا. وہ قسم اٹھایا کرتے، کان یقسم قسما، وہ قسم اٹھاتے تھے کہ ان ھذا الآیت، یہ جو آیت ہے، نزلت فی حمزہ و صاحبیہ و عتبہ و صاحبیہ، کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ جو نازل ہوئی ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دو ساتھیوں کے بارے میں، اور عتبہ اور ان کے دو ساتھیوں کے بارے میں. وہ کون تھے ان کے دو ساتھی اور وہ ان کے دو ساتھی؟ یہ وہ تھے جنہوں نے بارزو یومن بارادو فی یوم بدر. یہ اس دن کی بات ہے جب یہ دونوں، یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف مبارزت کے لیے، جو جنگ سے پہلے ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، جب وہ مقابلہ ہوا تھا تو یہ تین لوگ ادھر تھے، تین لوگ ادھر تھے. ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبیدہ بن حارث تھے. یہ تین ساتھی ایک طرف تھے، اور دوسری طرف عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے. تو یہ گویا جو مبارزت ہوئی تھی، جو پہلی دفعہ لڑائی کا جو آغاز ہوا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس وقت کی یہ بات ہے، اور قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. اب لہذا ایک ہمارے پاس مفہوم یہ آ گیا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم جو ہے یہ دو گروہوں کے بارے میں، ایمان والا گروہ اور کفر والا گروہ، ان دونوں کے بارے میں. یہ عمومی طور پر ازل سے لے کر اب تک یہ تو جاری رہے گا، اور جیسے ہر دور میں یہ مقابلہ جاری ہے، ان دونوں کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا مفہوم ہمارے پاس یہ آ گیا کہ وہ جو پہلا مقابلہ تھا غزوہ بدر کے موقع پر، تو یہ اس کے بارے میں ہے. اور ایک تیسرا مفہوم اور بھی ہے، اور وہ بھی بخاری شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نقل کیا ہے، یعنی روایت کیا ہے قیس بن عبادہ نے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، میں پہلا آدمی ہوں گا جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھوں گا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کروں گا. یعنی کس کے بارے میں جھگڑا کروں گا؟ جھگڑا اس کے بارے میں کروں گا کہ ایمان والے جنت میں جائیں اور کفر والے جہنم میں جائیں، اور اس کے لیے میں اللہ کے سامنے درخواست کروں گا. خود جو الفاظ ہیں بخاری شریف کے، انا اول من یجسو ید الرحمن بین ید الرحمن، کہ میں سب سے پہلے میں ہوں گا جو اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاؤں گا، اور میں وہاں پہ للخصومہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے کیا جھگڑا کرنا ہے؟ للخصومہ، اللہ سے کیا جھگڑا کرنا ہے؟ اللہ سے جھگڑا یہی کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت دے دے، ایمان والوں کو،
اور کفر والوں کو جہنم میں لے جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، میں ہوں گا جو یہ جھگڑا کروں گا۔ قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرا خیال ہے، حضرت قیس کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے بارے میں۔ تو بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی ہو، بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی ہو، یا پھر دو گروہوں کی بات ہو، یہ سب کا مفہوم دراصل ایک ہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ایمان والوں کا اور کفر والوں کا باہم مارکا جاری رہتا ہے۔ یہ ہے دو گروہ، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، توحید والے اور شرک والے، ان کا ہمیشہ آپس میں مارکا جاری رہتا ہے، اور یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف دلائل دیتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ فالذین کفروا، وہ ایک نتیجہ ہے۔ لہذا ہم سب، یہ تو قرآن نے ویسے ہی کہہ دیا کہ دو ہی گروہ ہیں اس دنیا میں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، دو پارٹیاں ہیں، دو فوجیں ہیں۔ آپ اپنی اپنی پارٹی کلیئر کریں کہ آپ کس پارٹی کے ہیں۔ جھگڑا جاری ہے، لڑائی جاری ہے، اور ہر لمحے لائن اپ ہو رہا ہے، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے احکام آ رہے ہیں۔ ہر لمحے جب انسان کا دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کا حکم کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو پوری زندگی انفرادی اور اجتماعی جتنے بھی مواقع ہماری زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اسی لائن اپ کو کلیئر کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، یہ اللہ کے فوج کا سپاہی ہے یا شیطان کی فوج کا سپاہی۔ دو ہی تو گروہ ہیں، گروہ اصل میں دو ہی ہیں، ایمان والے اور کفر والے۔ اور اس کا تعلق کسی اس بڑے جھگڑے یا کسی مناظرے سے نہیں ہے کہ آدمی مناظرہ کر رہا ہو، پورا جناب کتابوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہو، ایمان والوں کی طرف سے کفر والوں کے ساتھ مناظرہ کرو، صرف وہ مراد نہیں ہے اس سے۔ ہر عمل کے نتیجے میں انسان یا ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صبح صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ کوئی اس کو کام نہیں ہے، بس وہ اس نے فوری طور پر تیاری کی اور وہ نکلتا ہے تیاری کر کے منڈی کی طرف اور بازار کی طرف، اپنے مادی مقاصد کے لیے نکلتا ہے، کوئی اور اس کو نہ اللہ کی یاد ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، وہ صرف اٹھتا ہے نکلتا ہے مادی مقاصد پورے کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان کی فوج کا سپاہی، یہ جا رہا ہے منڈی کی طرف، یہ شیطان کی فوج کا سپاہی۔ اور دوسرا شخص اٹھتا ہے صبح صبح اور وہ اٹھ کے سب سے پہلے وہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے پھر سے زندگی دی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ وہ دعا پڑھتا ہے، اللہ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد الی روحی واذن لی بذکرہ، اس ذات، اس کا شکر ہے اس ذات کا، سبحان اللہ، کہ جس نے مجھے میرے جسم کو تندرستی بخشی، میری روح مجھے واپس لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق بخشی۔ اور پھر وہ وضو کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اور تیاری کر کے مسجد کو نکلتا ہے۔ اب وہ بھی گھر سے نکلا ہے، یہ بھی گھر سے نکلا ہے۔ فرمایا وہ شیطان کی فوج کا سپاہی ہے، اور یہ جو مسجد کو جانے والا ہے یہ اللہ کی فوج کا سپاہی۔ لائن اپ تو ہر وقت ہو رہا ہے بھائی، آپ نے خود اپنے اعمال سے لائن اپ کرنا ہے، کس وقت آپ اور وہ کس کی فوج کا سپاہی بننا چاہیں گے، کس کی طرف سے مناظرہ کرنا چاہیں گے۔ یہ مناظرہ تو جاری ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو ہیں، انجام کیا ہے؟ فالذین کفروا، وہ ایک انجام ہے، اور ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی ادھر ہی پھرتے رہتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ کوشش کرتے ہیں نیک عمل کرنے کی۔ جنات، ایسی جنتیں تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو پہنائے جائیں گے، یحلون، آراستہ کیے جائیں گے، حلا یحلی، اور حلیہ سے ہے نا، حلیہ کا مطلب زیور پہنانا، حلیہ زیور کو کہتے ہیں، تو یحلون، زیور پہنائے جائیں گے یا آراستہ کیے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساورہ،
من ذہبن سونے کے کنگن، اساورا کا مطلب کنگن، من ذہبن سونے کے، ولؤلؤ اور موتیوں کے، لؤلؤ کا مطلب موتی، موتیوں کے اور اس کے۔ اچھا یہ بعض مفسرین نے جیسے یہ تقابل ہے نا، اوپر فالذین کفروا اور یہاں ان الذین آمنوا، کافروا اور آمنوا کا تقابل ہے، تو ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ایک موحدین کا گروہ ہے، ایک مشرکین کا گروہ ہے۔ اس طرح سے ان دونوں کا یہ جو انجام اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے کپڑے تیار کیے گئے ہیں جہنم کے، اللہ اکبر، اور ان کو پھر جہنم میں پھینکا جائے گا، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم کے اندر جو انتڑیاں ہیں وہ بھی گل سڑ جائیں گی، اور ان کی جو جسم ہے وہ بھی سارے گل سڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ان کے اوپر لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب وہ نکلنا چاہیں گے تو ان کو واپس اسی میں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ یہ مختلف مراحل ہیں، ان سارے مراحل کا تقابل کیا ہے آگے بیان ہونے والے سارے مراحل کے ساتھ جو ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو وہ ایک ایک مرحلے کو اس کے مقابلے میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کفر والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، اور عمل صالح کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا کھولتا ہوا، ان کے لیے تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے، سبحان اللہ، اور ان کو جو ہے وہ ان کی ہر چیز گل سڑ جائے گی، اور ان کو کیا ہے کنگن پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ جو کنگن پہنانے اساور جو ہے نا، اصل میں یہ ایک بڑا عجیب تصور ہے، ہمیں عام طور پہ آج کے دور میں اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے اساور اسورا کی جمع ہے، اور اسورا خود بھی جمع ہے، اور وہ یعنی یہ جمع الجمع ہے۔ سوار اصل لفظ ہے سوار، سوار کی جمع ہے اسورا، اسورا کی جمع ہے اساور، اس کو کہتے ہیں جمع الجمع، یا عربی زبان میں یہ بھی طریقہ چلتا ہے کہ جمع الجمع استعمال کر لیجیے، لیکن اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کیوں جمع الجمع استعمال ہو۔ تو ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، تو یہ جمع الجمع عام طور پہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی نہ یا تو کسی چیز کی کثرت بتانی مقصود ہوتی ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کے لیے جمع کا لفظ کافی نہیں ہے، بلکہ جمع الجمع جو ہے اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اگر کنگن پہنے گا تو کتنے کا پہن لے گا، تو اس کی کثرت وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے حسن و خوبی کی وضاحت مطلوب ہے، اور وہ مقصود یہ ہے کہ جمع الجمع سے مقصود یہ ہے کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے حسین اور اتنے اعلیٰ، اتنے قیمتی ہوں گے کہ اس کی وضاحت کے لیے جمع الجمع استعمال فرمایا۔ اور کنگن کیوں فرمایا ہے؟ کنگن اس لیے فرمایا ہے کہ اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کے بعد کے ادوار میں بھی جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ کنگن پہنا کرتے تھے، اور بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، تو بظاہر ایک یعنی جلال کا اور حسن کا اور اعزاز کا ایک اظہار جو ہے وہ کنگن پہننے سے ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اہل جنت ہیں ان کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے۔ لیکن یہ کنگن کیسے ہوں گے؟ یہ کنگن دنیا کے کنگنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا اساور جب ہم کہتے ہیں تو کوئی بھی چیز جنت کی اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے، ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ مجھے تو کنگن پسند ہی نہیں ہے، کنگن پہننا، اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو ہر ایک کو پسند ہو۔ تو یہ جنت کی کیسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، اور مختلف مقامات پر اللہ کریم نے کنگنوں کا ذکر فرمایا۔ لہذا وہ اصل میں یہ اس اقتدار کی اور جو بادشاہت کی وہ جو لذت ہے اور وہ جو اس پوزیشن کا لطف لیتا ہے کوئی بادشاہ، اصل میں اس کی دلیل ہے کہ جو بھی جنتی ہوگا وہ جنت کے اندر اپنی راجدھانی کا خود بادشاہ ہوگا، اور اس بادشاہت کے اندر
اس پوزیشن کو انجوائے کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہت کے لیے رکھی ہے. اور اس کو کنگن کیسے ہوں گے؟ وہ کنگن ظاہر ہے جنت کے ہوں گے. ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ کنگن کیسے ہوں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو قرآن نے بھی کہا کہ جنت کے اندر کیا کچھ ہے ہمیں نہیں پتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی بار بار آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے، اللہ خود فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے نا، جو جنت کے تیار کر رکھی ہے، سبحان اللہ، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے، کسی انسان کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. تو جب اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے جس کا کسی انسان کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا، تو پھر یہ اساور بھی تو وہ نہیں ہے نا جس کا ہمارے دلوں پر خیال گزرتا ہے. جس کو ہم اساور سمجھتے ہیں یہ وہ نہیں ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی عزت قدر کے لیے اور ان کے احترام کے لیے اور اس پوزیشن کی لذت کو انجوائے کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اس اتھارٹی کو، جو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دے گا، کتنی ہوگی، کتنی بڑی جنت ہوگی، کیسی اتھارٹی ہوگی، کیا سسٹم وہاں پہ ہوگا، کیا نظام ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا. لیکن بس اتنی بات ضرور بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آخری جنتی کو جنت ملے گی نا، جو سب سے آخر پہ جنت میں جانا ہے، اس آخری جنتی کو جنت جو ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اگر اس کو ملنی ہے جو آخری جنتی ہے، تو جو پہلے جنتی کو کتنی ملے گی اور اعلیٰ جنتی کو کتنی ملے گی اللہ جانتا ہے. تو وہاں پھر اساور کیا ہوں گے اس کی بھی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہوں گے اساور. اور سونا بھی وہاں کا سونا ہوگا، وہ دنیا کا سونا نہیں ہے. لؤلؤن، موتی بھی دنیا کے موتی نہیں ہیں، وہ جنت کے موتی ہیں. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، سبحان اللہ. اور جو لباس وہاں پہنایا جائے گا وہ ریشم کا ہوگا. یہ دیکھیں ریشم کا لباس، کنگن پہننا، یہ بادشاہوں کا اصل میں طریقہ تھا نا. تو بادشاہت بتائی جا رہی ہے کہ بادشاہت اس طرح سے ہوگی کہ وہ جنت کا ان کو لباس پہنایا جائے گا ریشم کا. اب دیکھیں دنیا میں مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جنت کا ریشم وہ اہل ایمان کو پہنایا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ جنت کا ریشم ہوگا، کیسا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. اس ریشم کو دنیا کے ریشم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مرد دنیا میں ریشم سے پرہیز نہیں کرتا اس کو پھر جنت کا ریشم نصیب نہیں ہوگا. تو دنیا کے ریشم، وہ کسی نے پوچھا تھا کچھ دن پہلے کہ مردوں کو ریشم کیوں حرام کیا گیا ہے؟ بھئی مردوں کو ریشم حرام کیوں کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ جو کیوں ہے نا، کیوں، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. ایک کیوں، فلاں کیوں ہے، نماز کیوں ہے، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کیوں، یہ جو سوالات ہیں ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ ہر سوال قابل جواب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شیطان ہے نا جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اسی کیوں کی وجہ سے تو ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، فرمایا کہ یہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، سوال پوچھتا ہے بتا تجھے کس نے بنایا. انسان اپنی دل میں کہتا ہے اللہ نے بنایا. فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ سوال انسان کے دل میں سوال جواب یہ وسوسہ آتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. آپ نے فرمایا پھر یہ کرتے کرتے کہتا ہے اچھا اللہ کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سوال بڑھتا بڑھتا اس تک پہنچے تو اعوذ پڑھو، یہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈال رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر قسم کے وسوسے سے بچائے. لیکن ایک مہم چلی ہوئی ہے، اور مہم چلے بھی کیوں نہ، کہ اس صدی کو مغرب کے علمی جو اسلوب ہے اس میں لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی کہتے ہیں، کہ یہ منطقی اثباتیت کی صدی. اب منطق کیا ہے کہ ہر چیز لاجک، ہر چیز میں لاجک ہونی چاہیے. کہ وہ جی آج کا نوجوان جو ہے وہ لاجک اور منطق یا لاجیکل
رپلائی، ہر چیز کا وہ منطقی جواب چاہتا ہے، کیونکہ منطقی اثبات اور منطقی طور پر جو چیز ثابت ہو، منطقی اثباتیت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز منطقی طور پر ثابت ہو وہ ٹھیک ہے اور جو نہ ثابت ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا دماغ اس سے نہیں نکلتا۔ تو ریشم کو کیوں حرام کیا جی؟ اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ سن لیجئے، بکرے کو کیوں حلال کیا، خنزیر کو کیوں حرام کیا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو، ایک بھی حکمت میڈیکل سائنس کشید نہ کر سکے تو بھی بکرا حلال رہے گا اور خنزیر حرام رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون یہ نہیں ہے کہ منطق آپ کی سمجھ میں آئے، قانون یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی عقل میں مسلطیں آ جائیں، قانون یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بات ختم۔ حلال اور حرام کا اصول یہ ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے حرام کر دیا، اس نے حلال کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما احل اللہ فی کتابی فهو حلال وما حرم اللہ فی کتابی فهو حرام، اللہ نے اپنی کتاب میں جو حلال کر دیا وہ حلال، جو حرام کر دیا حرام، اور اپنی کتاب میں ہی اللہ نے فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال کہیں وہ حلال ہے، جس کو حرام فرمائے وہ حرام۔ اب ریشم کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا ویسے تو حکمت اللہ کے پاس، ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ ریشم اور آرنامنٹس جتنے بھی زیورات ہیں وہ سارے کے سارے چونکہ خواتین سے متعلق ہوتے ہیں، یہ خواتین کا خاص لباس ہے، لہذا خواتین کا خاص لباس مردوں کو پہننے سے منع کیا گیا، اور آپ نے لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت کی ہے ایسی عورت پر جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرے۔ لہذا ایک تو مصلحت یہ سمجھ آتی ہے، لیکن اگر مصلحت نہ بھی سمجھ آئے تو دین کا حکم مان لینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل کا دخل ہوتا نا شریعت میں، فرماتے ہیں یہ جو موضوع پر مسح کرنا ہوتا ہے، یہ مسح ہم اوپر کی طرف کرتے ہیں، اگر عقل ہوتی دین میں داخل اور عقل کی وجہ سے فیصلے ہوتے تو مسح نیچے کی طرف کرنا ہوتا، کیونکہ موزے لگتے زمین پر ہیں، مٹی نیچے لگی ہوتی ہے اور مسح اوپر کرنا ہوتا ہے، تو یہ تو بالکل جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہے اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں مسح کر رہے ہیں، تو اوپر مسح یہ سمبولک ہے، علامتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ایسے دیے، بات ختم۔ اگر عقل استعمال کریں تو پھر اس کا کوئی اور اس میں حکم ہونا چاہیے، لہذا عقل شریعت کے اندر اس طرح استعمال نہیں ہوتی، عقل اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ غور و فکر ان باتوں میں کرو جن باتوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا